اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 10 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور جس طرح سے ہم نے لیکچر نمبر 8 اور 9 میں حروف حلقے سے متعلق بات کی، اور حروف حلقے میں سے جو مڈل تھروٹ کے جو لیٹرز ہیں اس پر ہم نے بہت زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی، جو کہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت، ہا اور عین۔ اس کو پریکٹس کرنے کا پراپر طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ان کو آپ نے جزم کرنا ہے ساکن کر کے، ان سے پہلے زبر زیر پیش کے ساتھ حمزہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ مثلا اح، 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 آ، او، دونوں میں، ایک میں ہا میں سٹریس آپ فیل کریں گے جب ہا صحیح پڑھنے لگیں گے، اور عین میں آپ کیا کریں گے، آواز کو آپ نے سٹاپ نہیں کرنا بلکہ سرکولیٹ کرنا ہے۔ تو عین اور ہا کے اوپر ہم نے کافی پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے، تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حروف حلقے سے ہم شروع کر رہے تھے، ہم نے نیچے سے، کیونکہ جو آپ ابھی پڑھیں گے، جو پیج پڑھیں گے اس میں آپ کو آرڈر میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہوگا، اور جتنے بھی لیٹرز آ رہے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے بعد ترتیب سے آ رہے ہوں گے۔ مثلا سب سے پہلے جو لیٹرز جہاں سے نکلتا ہے وہ ہمارے سینے سے، یعنی یہاں سے لوور تھروٹ سے ہم جو نکلنے والے لیٹرز ہیں اس کو ہم نے پڑھا تھا آ ای او حمزہ، دوسرا تھا ہا ہی ہو، اس سے پہلے والے 6 نمبر پیج میں۔ اب 7 نمبر پیج میں آپ دیکھیے گا مڈل تھروٹ کے اوپر آ گئے، آ ای او، ہا ہی ہو۔ تو کل ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا پچھلے والے لیکچرز میں کہ منہ کا جو ہے پورا شیپ آپ کو دکھایا تھا، اس کا پورا سٹرکچر آپ کو دکھایا تھا کہ کہاں سے کون سے لیٹرز نکلتے ہیں، ناک سے کون سے لیٹرز نکلتے ہیں، زبان سے کون سے لیٹرز نکلتے ہیں۔ تو اسی کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عین اور ہا مڈل تھروٹ لیٹرز میں، ان دونوں کو پڑھنے کے لیے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، تو جتنا ہو سکے ان دونوں کے اوپر آپ پریکٹس کریں۔ آ ای او، ہا ہی ہو۔ اسی طرح سے ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش، یعنی فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ آپ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں۔ مثلا عین عین عن، حن حن حن، دونوں میں دیکھیں آواز میری سٹاپ نہیں ہو رہی ہے، عین میں اور ہا میں سٹریس آپ فیل کریں کی آواز، حن حن حن۔ اوکے، اس کے بعد ہم اپر تھروٹ کی طرف پڑھتے ہیں، جو کہ غین اور خا، جو کہ اتنے زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ اردو میں موجود ہیں غین اور خا کے لیے پروناؤنس، اور ہم کرتے ہیں اس کو غین، اور غین کو غین اور خا کو خا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے مثلا ڈفرینٹ لینگویج بولنے والے لوگ ہیں تو وہ کھا بولتے ہیں، کچھ لوگ خا کو کھا، یا غین کو گین بولتے ہیں، گین۔ مثلا سندھی میں زیادہ تر گین گین جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہے۔ تو اس لیے اس پر تھوڑا سا ہم توجہ دیں گے، غوین پڑھنا ہے اپنے، غوین، یہ اپر تھروٹ ہے، نہیں ہے تھروٹ کا جو لاسٹ حصہ ہے نا، یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے اپر تھروٹ سے، یہ خا کی جب آپ نا کوئی چیز اگر تھوک وغیرہ پھنسے ہوں تو اس کو نکالنے کے لیے جو آواز ہم نکالتے ہیں تو وہ والی آواز جو ہے خو کے ہے۔ غین میں غرغرہ کی آواز، جب آپ غرغرہ کرتے ہیں یا پانی لے کر آپ کیا کرتے ہیں اپنے غرغرہ یا غرارہ کرتے ہیں تو اس وقت جو آواز نکلتی ہے تو غین کیا ہوتی ہے، غین غین غو، لیکن دونوں حروف ہمیشہ موٹا پڑھیں گے، یہ ہیوی لیٹرز میں سے ہیں۔ جتنے بھی گرین لیٹرز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اس قاعدے میں، سب کے سب موٹے ہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہے، جہاں پر گرین آپ کو لیٹرز نظر آئیں آپ اس کو موٹا پڑھنا شروع کر دیں۔ غو، غی، غو، خو، خی، خو۔ اور ایک اور قاعدہ بتایا تھا میں نے آپ کو، پتہ ہے کہ جب آپ گرین لیٹرز کو پڑھ رہے ہوں گے، موٹے حروف پر پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کا منہ جو ہے نا او شیپ میں رہے گا، جیسے میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں، دیکھیں غو، غی، غو، خو، خی، خو، راؤنڈ کر کے میں نے رکھا ہوا ہے منہ کو، کیونکہ یہ ایک اہم ٹیکنیک ہے کسی بھی لیٹر کو موٹا پڑھنے کے لیے، آسان آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، جیسے کہ آپ نے راؤنڈ اگر کر کے رکھا منہ کو، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ قاف بھی موٹے حروف میں سے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے آپ، کا کی کو تو نہیں پڑھیں گے، قو، قی، قو، میرا منہ دیکھیں آپ، دیکھیں قو، قی، قو، شیپ دیکھیں بالکل راؤنڈ، ٹھیک ہے۔ قو، قی، قو، یعنی اب جب عین کی باری مڈل تھروٹ، پھر اپر تھروٹ، اچھا میرا سرکل کہاں جا رہا ہے یہاں پر، سوری، یہاں میں آ رہا ہوں۔ تو عین اور ہا کی باری ہوگی مڈل تھروٹ، پھر اپر تھروٹ تھوڑا سا اس اوپر یہاں پر آ گیا غین اور خا، اس کے بعد تھوڑا سا اور اوپر آ جائیں گے تالو کی جگہ پر، جہاں پر گوشت کا ٹکڑا ہے وہاں پر، یعنی اینڈ، جہاں پر زبان کی جڑ آپ کہہ سکتے ہیں جو اندر کی طرف جا رہی ہے، وہ والی جگہ جب اوپر والے حصے کے ساتھ لگیں گے تو اس میں قاف کی یاد آئے گی، ہوگی قو، قی، قو، قو، قی، قو، گاٹ اٹ، قو، قی، قو۔ اس کے بعد کی، کی، کو، دو کہ بالکل سمپل ہے، اردو میں ہم اس کو کا پڑھتے ہیں، انگلش میں کے ساؤنڈ سے پڑھتا ہے، اور انگلش میں شاید کیو بھی آتا ہے، اس کے جو ہے وہ قاف کے لیے کیو زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اس کو نیچے کرتے ہیں، اور قاف اور کاف کے بعد جو ہم لیٹر نکلنے والے ہیں، تو تھوڑا سا قاف اور کاف سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو زبان کے بیچ والے حصے پر ہم پہنچیں گے،
یہ زبان کی جو پیچ ہے نا یہ نیچے جا رہی ہے. یہاں سے قاف پڑھا تھا آپ نے, یہاں سے آپ نے کاف پڑھا تھا, تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو جیم اور شین اور یا کی باری آتی ہے. جی جو, ش شی شو, یعنی جیم زبر جیم زیر جیم پیش بھی پڑھ سکتے ہیں, یا جیم فتحہ جیم کسرہ جیم ضمہ. تو یہ آپ کو عربی میں نے نام بھی بتایا تھا, اردو میں بتایا تھا. اردو میں زیادہ تر زبر زیر پیش سے یاد کرتے ہیں, فارسی اور اردو میں. انگلش میں بھی زبر زیر پیش, لیکن عربی میں کیا کرتے ہیں فتحہ کسرہ ضمہ, اور ش شی شو کو زبر زیر کے پڑھیں گے تو ش شی شو ہوگا. یہ زبان کے بیچ والے حصے ہیں اور درمیانی حصہ یعنی وسط اللسان کہہ سکتے ہیں, جہاں سے یہ لیٹرز نکلتے ہیں. یا یو, یا زبر یا زر یا پیش یو. اس کے بعد جو لیٹر آتا ہے یا کے بعد ضاد کی جو باری آتی ہے, تو ضاد موسٹ امپورٹنٹ لیٹر عربی میں, کیونکہ بہت مشکل لیٹر خود عرب والوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے, لہٰذا ضاد کے اوپر ہم جو ہے وہ ذرا بات کرتے ہیں. تو ضاد کو پڑھنے کے لیے بیسکلی آپ نے کرنا کیا ہے, ضاد کو پڑھنے کے لیے آپ کی زبان سامنے دیکھیں, زبان ہے یہ, اور اس کے جو رائٹ یا لیفٹ جو حصہ ہے زبان کا, دایاں حصہ یا بایاں حصہ, اس کو آپ نے اوپر کے مولر کے ساتھ لگانا ہے. دائیں اگر آپ کنوینئنٹ ہے دائیں کے, تو آپ نے دائیں والے حصے کو دائیں والے مولر کے ساتھ لگانا ہے. اگر آپ بائیں کے ساتھ کنوینئنٹ ہے تو آپ نے بائیں والے حصے کو بائیں والے مولر کے ساتھ لگانا ہے, یعنی اوپر کے جو ڈاڑے ہیں ڈبل دانت ہیں ان کے ساتھ آپ نے لگانے. جیسے دو دوئی دو, دو دوئی دو, میں رائٹی ہوں, ٹھیک ہے, رائٹ سے میرے لیے کنوینئنٹ ہے تو میں رائٹ سائڈ سے پڑھ لیتا ہوں دو دوئی دو. اور میں لیفٹ کے لیے نہیں ہوں تو میں لیفٹ نہیں پڑھوں گا, میرے لیے آسانی ہے. تو کسی کے لیے ہو سکتا ہے وہ لیفٹ سے پڑھیں, کسی کے لیے رائٹ سے پڑھیں, لیکن اس میں زیادہ اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. زیادہ بہتر کرنے کے لیے کوشش زیادہ کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میرے شاگرد بھی اس میں شاید ایسے تھے کہ جن کو بہت مشکل ہو گیا اس کو پڑھنے میں. آخر میں وہ کیا کرتے تھے, زبان کو اندر سے یوں مڑوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جا رہے تھے, اور اس کو پڑھنے کے چکر میں ضاد کو. تو پھر میں نے منع کر دیا, بھائی جتنا پڑھ رہے ہو وہ صحیح ہے, اور کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ضاد دوئی دو, دو دوئی دو. تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ضاد کو پڑھنے کے لیے نا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ضاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ذیل اور ظ, صحیح ہے, ذیل و اور زا, ان تینوں کو آپ نے پہچاننا ہے. ان کو ریکگنائز کریں گے تو ضاد خود بخود جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے. فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں, یہ دونوں ذہن زا ہے, یہ دیکھیں زا زی زو, یہ تو بالکل سمپل ہے, زی والا ساؤنڈ ہے. لیکن اس کو کیسے پڑھیں گے, و پڑھیں گے, سافٹ پڑھیں گے اور ہیوی پڑھنا ہے اپنے. سافٹ پڑھنا ہے, ہیوی پڑھنے کا مطلب آپ کی زبان باہر نکل رہی ہے, پھر اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اپنے, وہ یہ آپ نے سمجھ لیا. اس کو موٹا اور سافٹ پڑھنا ہے اپنے. زیزو بالکل زی والے ساؤنڈ پڑھنا ہے. اس کے اوپر جاتے ہیں ہم تو, اور ہمارے پاس کیا رہتا ہے, ہمارے پاس یہ ضاد رہتا ہے. تو ضاد کو آپ کیا پڑھنا ہے, ان تینوں کو ہٹا کر ہم نے ضاد کو ہم نے پڑھنا ہے, ان دونوں کو ہٹا کر, یہ زا اور و کو ہٹا کر ہم نے ضاد پڑھنا ہے. تو ان دونوں کو اگر ہم نے ریکگنائز کر لیا, صحیح طرح سے پڑھ لیا, تو اس کو پروناؤنس کرنے کے بعد ضاد کو آپ صحیح طرح سے پروناؤنس کر سکیں گے. تو ضاد کے حوالے سے اتنا ہے کہ آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. وہی چیز جو میں نے پہلے بتایا تھا, حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو جزم کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ لیکچرز نہیں سنے ہوں تو اس سے پہلے والے لیکچرز آپ کو سننے پڑیں گے, تاکہ یہ لیکچر آپ کے لیے آسانی ہو جائے, کیونکہ ہر آنے والے لیکچر جو ہے وہ پچھلے والے لیکچرز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ پچھلے لیکچرز کو سننے کے لیے کوشش کریں, تاکہ ہم جو ہے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکیں. اد 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 اد, یہ دال بھی نہیں ہے, بہت سارے لوگ دال سمجھتے ہیں. یہ انگلش میں ٹی ایچ کو برٹش کچھ طریقے سے, امریکن کچھ الگ طریقے سے کرتے ہیں, مثلا دی یا دی, ان دا نیم آف اللہ, ان دی نیم آف اللہ, دی یا اس طرح سے کچھ کرتے ہیں. تو وہ انگلش اور اردو کا اگر ہم اس کے چکر میں رہیں گے نا, انگلش کے لیٹرز کے ساتھ ہم اس کو پڑھنے کے چکر میں رہیں گے, یا اردو والے, تو کنفیوز ہو جائیں گے ہم. اس کو کیا پڑھنا ہے, اد اد اد. تھوڑا سا میرا منہ دیکھیں, تھوڑا سا میں اس کو یوں موو کر رہا ہوں, ٹہرا سا کر رہا ہوں, تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اندر, کیونکہ میرے زبان کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ اوپر والے مولر کے ساتھ مجھے لگانا ہوتا ہے. اد 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 اد. اب جو نماز میں اہم آخری جو ورڈز ہیں سورہ الحمد کے, اس کو ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ. کیا پڑھیں گے, وَلَضَّالِّينَ. مغضوبی مغضوبی مغضوبی, ناٹ دال, ناٹ زا, ناٹ وا, صحیح ہے, یہ ہے ضاد ضاد ضاد. وَلَضَّالِّينَ مغضوبی.
تو یہاں تک کے لیے آج کا آپ کا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 10 ہم یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ ایک آیت کی تلاوت ہم کریں گے، تو آج ہم بھول گئے آیت کی تلاوت کرنا، تو میں قرآن کو یوں کھول لیتا ہوں انشاءاللہ، یہاں سے کسی آیت کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہمیں تلاوت کا ثواب بھی ملے۔ اس پاکیزہ مہینے میں آپ نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ۔ بار بار بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن حق تو بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لیٹرز موٹے، قاف آ گیا یہاں پر جی، یہاں پر بھی قاف آ گیا، را غدن ہم نے غائن کو موٹا پڑھا، غائن مڈل تھروٹ سے پڑھیں گے، ولا تقرب یہاں پر قاف کے اوپر ہم نے گرین بھی پڑھا، اس کو ہم نے باؤنس بھی کیا، تو جو باؤنس کرنے والے لیٹرز ہیں ان کو بھی ہمیں بتائیں گے آپ کو کہ قلقلہ کہاں پر آپ نے کرنا ہے، آخر میں من الظالمین میں وا کو موٹا پڑھا، سافٹ پڑھا، اور یہ جو اب تک آپ نے قاعدے قانون یاد کیے ہیں اس کو اوپر ہم نے اپلائی بھی کیا، تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، تب تک کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔